بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله مولانا العظيم ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے جی، اس مدرسہ عائشہ کا جو نظام اس ترتیب سے چل رہا ہے اور ہمارے محترم حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم وحفظہ اللہ تعالی ورعاہ نے ختم بخاری کا کیا، تو ایک تو وہ اہتمام سے کرنا ہوتا ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم نے کچھ دنوں پہلے فرمایا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے خدشہ ہے اس کے بدعت ہونے کی بات کہیں سامنے نہ آ جائے، لیکن مطلقاً ختم کرنا اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اعلانات دیے گئے اور لوگوں کو بلایا گیا اور اس کا ایک خاص شور شرابہ اور اہتمام، اس کے بارے میں حضرت مفتی تقی صاحب نے وہ بات فرمائی تھی۔ بہرحال تو یہ جو نظام چلا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کے فوائد اور اس کے منافع بالکل ظاہر ہیں۔ میرے تو جب سفر ہوئے تو میں نے سفر میں وہاں خود ان ملکوں میں دیکھا ماشاءاللہ، سعودی کا مختلف علاقوں میں، اور ما لا یدرک کلہ لا یدرک بعضہ، کہ اگر مکمل طور پر جو نظام ہے تعلیم کا اور اس کا صحیح جو فائدہ ہے اور صحیح جو اس کے کہنا چاہیے استاد سے فیوز کا حاصل ہونا ہے، وہ تو درسگاہ میں بیٹھ کے ہوتا ہے، لیکن اگر پورے طور پر نہیں تو جس حد تک ہو سکے تو فائدہ اٹھانا چاہیے الحمدللہ اس نظام سے۔ اور اب تو یہ پچھلے سالوں سے تو اس قدر تیزی کے ساتھ یہ آن لائن سسٹم اور نظام پوری دنیا میں چلا اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، پورے دروس اور اسباق اور بیانات اور آفسوں کے کام سب کچھ اس پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ ختم کرایا اور جو اس میں شامل رہی، جو بچیاں اور جنہوں نے پڑھا، جو آپائیں، کم عمر و بڑی عمر والی، یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں سبھی کو موقع مل جاتا ہے ماشاءاللہ، گھر کے کاموں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ کے لیے ہم سب کو استعمال فرمائے دین کی خدمت کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ چند باتیں اس مناسبت سے اس موقع پر عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کا علم جس طرح مردوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ دین کا علم عورتوں اور خواتین کے لیے ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ بہت سی مرتبہ میں بھی پہلے کسی زمانے میں بچیوں کو پڑھایا وہاں مدرسے میں، اگرچہ یہ تو ہے کہ خواتین کے لیے معلمات خواتین ہی ہوں، مردوں کے بجائے خواتین ہی ہونی چاہیے، لیکن خیر اس میں اتنا اس وقت میں کبھی کبھی سننے میں آتا تھا کہ بھئی عورتوں کو یہ سب نہ پڑھاؤ، ان کو پوری عالمہ نہ بناؤ، اور وہ اپنے اپنے دلائل اور اپنی اپنی چیزیں کہ پھر وہ شوہروں کی خدمت نہیں کرتی اور ان میں یہ صلاحیت نہیں رہتی اور وہ آرام پرست ہو جاتی ہے۔ بعدوں نے تو یہاں تک بعض کہتے تھے کہ ان کو پھر وہ آرام چاہیے، قیلولہ چاہیے اور اپنے حقوق چاہیے وغیرہ۔ تو یہ بات بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ دین کا علم وحی آسمانی ہے، اللہ عز وجل نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس علم کو اتارا، نازل کیا، دیا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس میں انسان مرد ہو یا عورتیں ہوں، سب کی ہدایت کے لیے یہ علم ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سفیدی اچھی چیز ہے تو جس چیز پہ سفیدی لگے گی تو وہ اچھا ہوگا یا خراب؟ اگر روشنی اچھی چیز ہے تو جہاں روشنی پھیلے گی تو اس سے اچھائی اور خیر پھیلے گی یا برائی اور شر۔ بس اسی طرح یہ وحی ہے، وحی کا علم ہے، یہ آسمانی علوم، اور یہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جو رشد و ہدایت کی باتیں ہم کو بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو رشد و ہدایت کی باتیں اور جو چیزیں ہم تک پہنچی، یہ سارے علوم ایسے ہیں کہ ان سے اسی طرح انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔
وہ انسان چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اس لیے اس میں تفریق کرنا اور اس انداز سے اس کے دلائل دینا یہ انتہائی یعنی بالکل واضح جہالت کی بات ہے۔ جی اس لیے دین کا علم چاہے مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، انسان جتنے بھی ہے سب کو سیکھنا چاہیے اور پھر خود اس پر عمل کرے، اس کی عظمت دل میں ہو، احترام دل میں ہو۔ بہت سے علماء آج ایسے ہیں کہ علماء ہیں، انہوں نے دین کا علم حاصل کیا اور اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھا رہے ہیں، ڈگریاں دلوا رہے ہیں، اور دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے تھا مشقت سے پریشانیوں سے گزار لیا، میاں مولوی ملا بن کے تو کچھ نہیں ملتا اور اس میں تو کچھ نہیں ہے، اور ہم اپنے بچوں کو ان سب پریشانیوں اور تکلیفوں میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ میرے عزیزوں اور بھائی اور سامعین اور سامعات، اتنا عرض کروں گا کہ ان کو معلومات تو سینے میں آئی، لیکن علم کی حقیقت میں علم کی چاشنی اور حلاوت اور اس کا نور اور اس کا فیض اور جو اللہ عز و جل نے علوم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، وہ علوم پورے طور پر ان کے سینے میں نہیں اترے۔ اگر اتر جاتے تو کبھی بھی وہ اس علم کے سامنے کائنات کی کسی چیز کو فوقیت نہ دیتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کسی کے پاس ہو اور پھر اس سے بڑھ کر کسی دوسری چیز کو سمجھے تو سمجھو کہ اس نے قرآن کریم کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کیا۔ دین و شریعت کا علم ہو، اس علم کا معنی یہ ہے کہ ہمارے خالق و مالک اللہ عز و جل کی مرضیات و نامرضیات کو جاننا، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے خوش ہیں، کن سے ناخوش ہیں، کن سے لعنتیں اترتی ہے، کن سے اللہ کا غضب ہے، حقوق کا پتہ نہیں، زندگی گزارنے کا نظام کا پتہ نہیں ہے، اولاد کے ہم پر کیا حق ہیں اس کا پتہ نہیں، شوہر کے کیا حقوق ہے، تو کیسے زندگی گزارے گا انسان؟ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ علم ایک نور ہے، یہ علم ایک روشنی ہے، یہ علم ایک ہدایت ہے، تو اس کی تو سب کو ضرورت ہے، مرد ہوں ان کو ضرورت ہے، عورتیں ہیں تو ان کو۔ اب اگر عورت کو علم نہ ہو، اور جبکہ قرآن حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک دو مثال دے کے بتاتا ہوں، فرمایا کہ لو کنت آمرا احدا، اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ المرأة اذا صلت خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے اور شرمگاہ کی حفاظت کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو اگر یہ علم نہیں ہے عورت کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے انی اریدکن اکثر اہل النار، تم مجھے اکثر جہنمی دکھائی گئی ہو۔ جب سوال کیا گیا کیوں اے اللہ کے رسول، فرمایا کہ تمہارے اندر یہ باتیں ہیں، لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناقدری اور اس کے احسانات کی ناشکری، اور اس نے جو تمہارے ساتھ انعامات کیے، جو اچھا سلوک کیا، جو دن بھر محنت کر کے کما کے لا کے تمہارے لیے جدوجہد کر کے خون پسینہ ایک کر کے وہ صبح شام کا جب آگے داخل ہوا تو تم تو ایک لمحے میں ٹھکرا دیتی ہو۔ یہ سب میں مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر یہ سب پتہ نہ ہو تو زندگی کیسے آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، کہ اگر ساری زندگی احسانات کرو اور پھر کوئی چھوٹی موٹی چیز کسی دن نظر آ گئی، سال گزرا 2 سال گزرا، سعودی میں، دبئی میں، ریاض میں، مکے میں جی، اور مدینے میں اور یورپی ملکوں میں، وہ بیچارہ تکلیفیں اٹھا کے ویزا لگوا کے اور کس طرح سے خون پسینہ ایک کر کے لے کے وہاں گیا۔ اب چاہیے تھا کہ اس کی ہیلپ کریں، اس کے ساتھ مساعدت اور نصرت کا معاملہ کریں، اور اگر وہ ذرا کچھ تنگی میں شروع میں ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے، وہ کہنا شروع کیا جو جی میں آیا۔ لیکن اگر پتہ ہوگا تو اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ کا ڈر دل میں ہوگا، اور جب اللہ کا خوف ہوگا تو پھر ایسے جملے زبان سے نہیں نکلیں گے جو شوہر کے قلب کو اس طرح ایذا اور تکلیف پہنچائے اور عورت کو جہنمی، یہ ساری جہنمی بنانے کی چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں تو کبھی یہ کہتا ہوں، اور میں کیا کہتا ہوں، نصوص کی روشنی میں
کہ ہماری خواتین کے لیے تو اللہ عز و جل نے جنت میں جانا اتنا آسان رکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ لمبے چوڑے کام کرنے کی اور بہت زیادہ باہر نکلنا اور یہ خدمت اور وہ خدمت اور ادھر جانا اور ادھر جانا، ان سب کاموں سے اللہ عز و جل نے ان کو چھٹکارا ہی دے دیا۔ آپ حدیثیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی ماشاءاللہ، ختم بخاری کا موقع ہے تو بخاری شریف میں، مشکات شریف میں اور دوسری کتابوں میں بہت سی ایسی حدیثیں گزری ہے کہ عورت کے لیے اللہ نے جنت کو کتنا آسان رکھا۔ یہ میں نے ابھی سنائی جی، ایما امرات ماتت، جس جو عورت کے دنیا سے گئی اور زوجها عنها راض، اس کا شوہر اس سے راضی ہے تو سیدھی جنت میں چلی جائے۔ یہ اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دین کا یہ علم اور شریعت کا یہ علم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اور خشیت دل میں ہو تو نفع ضرور ہوگا۔ اور کیوں نہیں نفع ہوگا جی؟ اس علم کی تاثیر رشد و ہدایت اور اللہ تک پہنچانا اور اللہ کے قریب کرنا، اللہ کا تعلق دلانا، اس کا اثر ہی یہ ہے۔ اسی لیے ایک عالم یہاں تشریف لائے، جب بہت بڑے عالم تھے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی، تو انہوں نے بیان کیا، خلاصہ مختصر یہ ہے، تو بیان میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اے علماء و طلباء سن لو، عالم اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس علم اپنے خواص اور لوازمات کے ساتھ ہو۔ بھائی یہ بھی تو بہت واضح سی بات ہے، کوئی کہے جی آگ ہے مگر جلاتی نہیں، کوئی کہے جی برف تو ہے میرے پاس مگر ٹھنڈا نہیں، تو اگر ٹھنڈا نہیں ہے تو اس برف سے کیا فائدہ، اور وہ آگ اگر جلاتی نہیں تو وہ آگ کہاں ہے؟ تو دین کا علم ہے یہ وہ لوگ جن کا میں نے کہا کہ کالجوں میں پڑھا رہے، یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے، ڈگریاں دلا رہے ہیں، اور شوق ہوتا ہے میرا بچہ یہ ذہین ہے، اسے خوب اچھی بڑی ڈگری دلا کے امریکہ، کینیڈا اور لندن اور پیرس اور خلیجی ملکوں میں 50,000 اور 60,000 اور 40,000 کی نوکری پہ۔ میرے عزیزو، جس کے قلب کو اللہ عز و جل علم کا ذرا سا حصہ عطا کر دے تو ان ساری چیزوں کو وہ خاک نظروں میں نہیں لاتا اور پیروں کی نوک پہ ٹھوکر رکھ کے ٹھکراتا ہے، جاؤ لے جاؤ ان سب چیزوں کو، مجھے رب اور خالق اور رزاق ملا ہوا ہے، میں رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا۔ سکون، اطمینان کی زندگی۔ اسی لیے بہرحال یہ دین کے علم کا ایک مدرسہ ہے اور یہاں سے علم سکھایا جاتا ہے، تو میں ان تمام خواتین کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس میں بہت ساری تعداد ایسی ہے کہ جو بچے بھی ہیں، شوہر کی خدمت بھی ہے اور سارے کام کاج بھی گھر کے ہیں، اور پھر ٹائم نکال کے ماشاءاللہ انہوں نے یہ موقع نکالا اور اس میں حصہ لیا اور یہاں تک اس آخری منزل تک گویا کہ وہ پہنچ گئی ماشاءاللہ۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، علم کا جو خاصہ ہے، علم کے جو اثرات لازمہ ہیں، وہ اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، زہد ہے، انابت اللہ ہے۔ اگر آج کی یہ عالمائیں اور آج کی یہ ہماری وہ خواتین جو دیندار کہلاتی ہیں، چھوڑو بے دین والی، دیندار اگر صحابہ کرام اور صحابیات کے طرز زندگی پر آ جائے تو ذرا آ کے دیکھیے، دنیا اگر جنت کا نقشہ نہ بن گئی، دنیا جنت کا نقشہ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں، نرت اللحوق بی، اگر تجھے مجھ سے ملنا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتی ہے جی، یعنی دنیا سے جانے کے بعد، تو چند نصیحتیں فرمائی۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے، مساکین سے محبت رکھنا، اور زادر راکب البعیر، اتنا سا اپنے گھر میں سامان اور توشہ رکھنا جتنا مسافر سفر کرنے والا جو اونٹ پہ سوار ہے اور سفر کر کے جا رہا ہے، اور سوار پیدل نہیں، پیدل کو تو زیادہ لینا ہوگا۔ اور کپڑے پر پیوند اس وقت تک نہ لگانا جب تک، کپڑے کو پرانا اس وقت تک نہ سمجھنا جب تک پیوند نہ لگا لو۔ مشکات میں روایت ہے، لیکن روایت پڑھی اور گزر گئی ایسے، اور گھر کے اندر عبایا اور کلوک اور کپڑے اور برتن اور چیزیں ایسا بھرا ہوا ہے کہ پڑھا تو تھا علم میں یہ کہ ہم کو کہا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اپنی چہیتی اور لاڈلی ازواج مطہرات میں سے ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، ان اردت اللحوق بھی، اگر مجھ سے ملنا ہے تو یہ نصیحتیں ہیں،
جی پہلی بات تو گھر ایسا بھرا ہوا ہے کہ کہاں جو اونٹ پر سوار ہو کے توشہ لے جا رہا ہو، ایک بریف کیس بھر لو، 2 بھر لو، 3 بھر لو۔ یہاں تو آج ہمارا نظارہ یہ ہے کہ اگر ٹرک لا کے کھڑا کیا جائے اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہو تو شاید پورا ٹرک بھر جائے، اور ہو سکتا ہے ٹرک میں بھی 2 مرتبہ ٹرک، ہر نئی شادی پر، ہر نئے کسی موقع پر نئے لباس چاہیے تاکہ وہاں جا کے ہم دکھا سکے پورے ریاض میں، مکے میں، مدینے میں، دبئی میں، اور پورے اس میں سب سے اعلیٰ درجے کا جہاں بنتا تھا اتنے ہزار کا یہ ہے۔ اور پھر بتائے نام بھی لیں گے اتنے ہزار کا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں نے کراچی میں ایک شادی ہے، مجھ سے اصلاحی تعلق میں ہے، میں نے کہا یہ جملہ کیوں نکالا ہے تم لوگوں نے لوگوں کے درمیان کہ اتنے ہزار کا ڈریس دلہن کا ہے اور اتنے ہزار کا دلہا کا ہے؟ اس کا معنی یہ نکلے کہ نام مقصود ہے، اور اپنی شہرت مقصود ہے، اور ریاکاری مقصود ہے، اور دکھلاوا مقصود ہے۔ یہی علم ہے تو پھر علم کا خاصہ اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کا خوف و خشیت۔ یہ کہاں آیا؟ من لبس لباس شہرت، جو شہرت کا لباس پہنے اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ اے عالمات اور اے طالبات اور اے بیان سننے والیوں، ان باتوں کو دل کی تختی پہ لکھو۔ ہماری پوری زندگی کا بیشتر حصہ ریاکاریوں میں اور دکھلاووں میں گزر جاتا ہے۔ کوئی خواتین آ رہی ہے، گھر میں داخل ہو رہی ہیں تو ذرا ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جانے کے بعد یوں کہیں اور یوں کہیں اور یوں کہیں۔ میرا منشا یہ نہیں ہے کہ گھر کو بالکل وہ بھوج بھجکڑ کی طرح بنا کے رکھو اور بالکل بےہودگی کے ساتھ اور بدسلیقگی کے ساتھ رکھو، نہیں۔ منشا یہ ہے کہ یہ دل میں کیوں خیال کہ فلاں دیکھ لے تو ذرا یوں کہے اور فلاں دیکھ لے تو یوں کہے، یوں نہ کہہ دے اور یوں کہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے ہماری زندگیوں سے دین کے سارے اعتقادوں کو نکال کے ختم کیا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو شادیوں پر تمام رسم و رواج کی جڑ ہے، تمام رسم و رواج کی جڑ۔ جی ہاں، کون سی؟ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، فلاں یوں نہ کہہ دے، یہ کرو تاکہ لوگ یوں کہیں۔ اور میری امت مسلمہ کی شہزادیوں، اگر تم حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھو، اسلامی شادی پڑھو اور دوسری کتابیں پڑھو اور پڑھا کرو، اگر دین واقعی زندگی میں چاہیے تو خالی یہ کہ مشکات تک پہنچ گئی، بخاری تک پہنچ گئی، اس سے حاصل نہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات و مواعظ یہ ایسا ذخیرہ ہے امت کے لیے اس وقت میں، جس کو صرف ہمارے سلسلے کے اکابر نہیں، دوسرے سلسلوں کے بزرگ لوگ بھی، بزرگان دین بھی فرماتے کہ ان کتابوں کو پڑھا کرو۔ بہرحال اگر ان کو پڑھ کے دیکھو گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ زیادہ تر ریاکاری اور رسم و رواج اور ان ساری چیزوں کی جڑ عورتیں، حضرت نے صاف لکھا ہے۔ تو دین کا علم اگر آیا اور یہ پتہ چلا کہ ریاکاری کے نتائج کتنے سنگین، کتنے بھیانک، نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں عبادات مقبول نہیں، بلکہ اللہ عز و جل ان کی بنیاد پر قیامت کے دن اول ثلاثتین، سب سے پہلے 3 جن سے جہنم کو گرمایا جائے گا، وہ ریاکار ہوں گے۔ ان میں علم والا، یہی علم و بیان و تقریر کرنے والا، اور بہت زیادہ سخاوت سخی، جی جو مال خرچ کرنے والا ہے، اور اسی طرح جو بہت بہادر تھا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، لیکن کام تو کتنے اعلیٰ۔ اب یہی کوئی آن لائن پڑھانا شروع کرے، بیان شروع کرے، دل میں خیال آئے مجھے یوں کہا جائے، میری اس طرح پذیرائی ہو، میری اس طرح تعریف ہو، میرے بارے میں لوگ یوں سوچیں، مجھے ہدایہ دیں، چاروں طرف میرا اکرام ہو، یہ سب غیر اللہ ہے، سارا یہ اللہ کا غیر ہے۔ یاد رکھنا، اور جب اللہ کا غیر کسی نیک عمل سے مقصود ہو گیا تو پھر اخلاص نہیں رہا۔ یہ بہت بنیادی مرض ہے، بہت بنیادی مرض، یاد رکھو، اسے زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، مگر اخلاص مخلصین سے ملتا ہے۔ اللہ والے جو اخلاص والے ہیں ان کی صحبتوں سے، ان کے ساتھ مکاتبت، جی خط و کتابت، ربط و ضبط، ان کے ساتھ رہنا، مجلسوں میں رہنا، اٹھنا بیٹھنا، اس سے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اخلاص کے بغیر علم بے اثر، اور بے اثر ہی نہیں، مضر۔ اس لیے ماشاءاللہ یہ علم اور یہ حدیثیں اور یہ تفسیر وغیرہ جو موقع ملا، جیسے میں نے عرض کیا، بہت سعادت کی بات ہے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ دین کا علم ہے، جو دنیا میں یوں کہے کہ نہیں عورتوں کو عالمہ نہ بناؤ ورنہ یوں ہے یوں ہے، یہ جاہل ہے، جاہل، انتہائی درجے کا جاہل، اور جاہل ہونے کی دلیل واضح ہے۔ بتاؤ، آپ اس کو پوچھو، ایک بدیہی سی چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں، اس کو پوچھو، اگر علم روشنی ہے تو روشنی غلط کیسے؟ اگر علم ہدایت ہے تو کیا ہدایت مردوں کو چاہیے اور عورتوں کو نہیں چاہیے؟
میں مثال دیا کرتا ہوں، کراچی میں ایک مرتبہ حضرت والا کے ہاں بیان تھا تو میں نے لوگوں کو بیان میں سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی تم جو کالج اور یونیورسٹیوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، ایک بات تو سنو، اگر کسی روئے زمین پر، کسی ملک میں، کسی کنٹری میں، کسی حکومت میں تم رہتے ہو تو وہاں کے قوانین کا جاننا اور اس کے مطابق پھر چلنا ضروری ہے نہیں؟ سعودی میں ڈرائیونگ دائیں طرف اور ادھر بائیں طرف، تو اگر وہاں کا کوئی ڈرائیور آ کے سعودی میں ڈرائیونگ چالو کرے اور اپنے نظام کے تحت چلائے اور گاڑی ٹکرائے، جب پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے تو کیا یہ کہنا اس کا کافی ہوگا کہ سر مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کا یہ قانون ہے؟ ڈنڈا بدے گا، تو ڈبل مجرم، معلوم ہوئے بغیر، جی لائسنس لیے بغیر، معلوم ہوئے بغیر تو نے کیسے ڈرائیونگ کی؟ تو میری اسلام کی شہزادی اور ماں و بہنوں، یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جہاں ہم رہتے ہیں، اور یہ پوری دنیا، پوری کائنات چاہے کہیں بھی ہو، سب اللہ عز و جل کی ہے، یہ ساری کائنات اور حکومت و بادشاہت، تو کیا ہم پر یہ ضروری نہیں؟ وہ امام غزالی کے مدرسے میں جب وہاں کا حاکم گیا اور جا کے سب کو پوچھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ میں قاضی بنوں. تم کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ میں فلاں ڈگری پاؤں. تم کیوں پڑھتے ہو؟ تاکہ مجھے یہ منصب عہدہ ملے. تو آخر میں وہ ایک بالکل پھٹے پرانے مسکین سے طالب علم بیٹھے محنت سے پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں نے دلائل سے یہ بات جانی ہے کہ مجھے ایک پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ عز و جل کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اور کن باتوں سے ناراض، ان کا جاننا ضروری ہے. اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ پڑھنے کے بعد یہ جان لوں جو اللہ کی مرضیات ہے اس پر میں عمل کر کے اللہ کو خوب راضی کروں، اور جو نامرضیات اور گناہ کے اور اللہ کے غصے و غضب اور لعنت کے کام ہیں ان کو جان لوں، اور جاننے کے بعد ان سے جان لکی بازی لگا کر ان سے میں بچوں، اور اس طرح میں اپنے مولا اور خالق و مالک اللہ کو راضی کر سکوں. تو بتاؤ، یہ ذرا پوچھو اس شخص سے جو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کے لیے دین کا علم نہیں ہے، کیا عورت کو ان دونوں باتوں کی ضرورت نہیں؟ اس کو بھی ضرورت ہے. پورا قرآن اور حدیث رشد و ہدایت کا ایک بہت عظیم الشان ذخیرہ ہے. وہ جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے ہے، جس طرح وہ خواتین کے لیے ہے، یعنی پوری بنی نوع انسان کے لیے وہ رشد و ہدایت کا سامان ہے. بہرحال تو ایک بات عرض کرنی تھی کہ جب یہ علم ماشاءاللہ حاصل کیا، حدیث پڑھی، قرآن کی تفسیر پڑھی، تو بھی اس کو زندگی میں لاؤ، اپنے وقت کو قیمتی سے قیمتی بناؤ. اور یہ جو گھریلو چیزیں ہیں جن میں ہم الجھ جاتے ہیں، اور گھر کا سامان اتنا زیادہ، میں وہ جو عرض کر رہا تھا حدیث شریف، ہمارا آج حال کیا ہے؟ گھر بھرا ہوا ہے. ہدایہ کہیں سے آئے تو یہ نہیں کہ چلو یہ ہدیہ آیا تو اسی طرح کی جو پرانی چیز 2-3 سال سے ہم استعمال میں لا رہے ہیں اسے اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دیتے ہیں، یہ نیا آ گیا استعمال. نہیں، اسے بھرتے رہیں گے، بھرتے رہیں گے، بھرتے رہیں گے. کہیں تنزیلات ہے، کہیں سیل پہ سامان نکلا ہوا ہے تو چلو جی شوہر صاحب وہاں چلنا ہے. اور اگر شوہر صاحب مہینے 2 مہینے، سال 2 سال 4 سال میں ایک بار کہتے ہیں آج وقت نہیں، تو پھر یہ نہیں کہ آج وقت نہیں، پھر تو بس یہ کہنے کو ہوگا ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے، جہاں ہم جانا چاہیں ہمیں لے کے نہیں جاتے. اس لیے لیکن جب تنزیلات اور سیل نکلی، گئے وہاں 2 چیزوں پہ سیل تھی اور 8 چیزیں اس میں کیوں ڈالی ٹرولی میں؟ یہ گھر نہیں بھرے گا، اور گھر بھرے گا کہیں سے بھر رہی ہو؟ وہ تو تم نے تو حدیث مشکات میں پڑھی تھی، اتنا سامان رکھنا. اور مسکینوں سے محبت. یہاں تو آج یہ ہے دولت مند جو خواتین ہو جہاں جہاں ان کے ہاں تعلق، محبت، دوستی، اور اس کا نتیجہ خراب ہوتا ہے. ان کے ہاں اچھے کپڑے، اچھا فرنیچر، اچھی وہ کچن کا سامان، تو اب آئی تو حرص لگی ہے، اب وہ کبھی شوہر کو کہتی ہے، کبھی جلتی بھنتی ہے، کبھی دیکھتی ہے. یہی علم ہے. اور کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا، حتی ترقی ہی، جب تک پیوند نہ لگا لو. ہمارا حال کیا ہے؟ 1-2 بار پہنا، ذرا آب تاب نکل گئی تو شوہر پہ تقاضا شروع. بیچارے کی جتنی تنخواہ ہے وہ یہاں چاکلیٹ اور آئس کریم اور کپڑوں اور کھانے پینے کی گھر کے سامان میں ختم. جس والدین نے ان کو اتنی محبت سے، درد و تکلیف سے پالا، وہ ہند و پاک و بنگلہ دیش میں پڑے ہوئے بیچارے وہ انتظار میں ہیں کہ شاید میرا بچہ ہمارے لیے بھی کچھ بھیجے. یہ کہاں بھیجنے دیتی ہے؟ اور اگر اس نے 2-4-6 مہینے میں کبھی بھیجا تو ہنگامہ کھڑا کر دیا، ہمارے لیے تو ہے نہیں، بچوں کے لیے تو ہے نہیں، وہاں بھیج دیا. ارے اللہ کی بندیوں، شکر ادا کرنے کی خصلت ڈالو. میں جب کبھی عورتوں میں وعظ و نصیحت کرتا ہوں تو ایک بات خاص کہا کرتا ہوں، یہاں عالمہ ہے تو ذہن میں آئی تو کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ مردوں کو تو کی بھی ایک خاص بات ہے اور عورتوں کی بھی، دونوں نقل کرتا ہوں. مردوں کی ایک بات جو ساری نصیحتوں کی جڑ میں سمجھتا ہوں، اس کو ساری نصیحتوں کی جڑ، جہنم میں عورتوں کے زیادہ جانے کے جو سبب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس میں اپنے شوہروں کے احسانات کی ناقدری اور ناشکری
جی، اور ان کے احسانات کو ٹھکرانا، پیر کی نوک پہ رکھ کے ایک جملے میں بالکل صاف کر دینا، اس کو پلے سے گرا باندھو کہ مرتے دم تک یہ نہیں کرنا۔ اور شوہروں سے کہا کرتا ہوں گھر میں حاکم بن کر غالب بننے کی کوشش نہ کرو۔ حدیث شریف میں آیا انا احب ان اکون کریما مغلوبا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سید الاولین والآخرین، مجھے یہ پسند ہے کہ میں کریم و شریف بنوں لیکن میں مغلوب بنوں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو غالب آ کے رہنے والے اور اپنا زور جما کے عورتوں پہ رہنے والے ہیں، ان کو یہ سمجھ لو کہ یہ کیا ہیں، یہ کمینے ہیں، کمینے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں کمینہ نہیں بننا چاہتا، تو ان کے لیے تو یہ خاص نصیحت، اخلاق، محبت، مسکراہٹ اور نرمی اور ملاطفت، یہ ماحول گھر کا رکھنا چاہیے شوہر کو۔ اور عورت کو خاص یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے شوہروں کی احسانات کی قدردانی ہو، بیچارہ ذرا غور کیا کرو کس طرح سے چورا ہو کے ذرا درد و تکلیف ہو تو فوراً ڈاکٹر پہ۔ اب بہرحال اب زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنی، تو چند باتیں ذہن میں آئی تھی، لیکن ایک بات جو بہت اہم جو میں پہلے سے سوچے ہوئے ہوں وہ یہ عرض کرتا ہوں کہ دین کے علم کو سیکھا ماشاءاللہ، اب نیت یہ رکھو کہ آگے سکھانا ہے۔ ہمارے دروازہ مسیح الامت رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت والا حضرت شاہ مسیح اللہ جلال آبادی رحمت اللہ علیہ، جی ان کا ایک ہمارے ساتھیوں میں سے ایک گئے اور ان کی خدمت میں جانے کے بعد اپنی ڈائری پیش کی کہ حضرت اس میں کچھ نصیحت لکھ دو۔ تو حضرت نے نصیحت لکھی کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہو، طالب علم ہو مدرسے میں، اس نیت سے پڑھو کہ پڑھ کر پھر پڑھانا ہے، اس نیت سے دین کا علم سیکھو کہ پھر دوسروں کو سکھانا ہے۔ انما بعثت معلما وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں تاکہ دوسروں کو دین کا علم سکھاؤں، معلم بنا کر۔ اس کے تحت حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ انسان کی خصوصیت ہے، معلم۔ فرشتہ علم کو لا کے پیش تو کر دیتا ہے، رشد و ہدایت کی کتاب نبی کو لا کے دے دیتا ہے، لیکن معلم ہونا یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ جی وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑی شخصیت تھے، 60 سال دارالعلوم کے محتمم رہے، سنا ہے پوری زندگی کبھی تہجد سفر و حضر میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ جی یہاں اس آیت کو بیان کر کے فرمایا ربانی علماء ربانیین اگر بننا ہے، ایسے علماء اور ایسی عالمات جو اللہ والے اور اللہ والی ہیں، اگر وہ بننا ہے تو تدرسون الکتاب، باقاعدہ کتاب کو پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، صرف بیان تقریر وعظ و نصیحت۔ حضرت نے فرمایا یہ تو مذکرہ ہوتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے۔ باقاعدہ علم کا ایک سے دوسرے تک منتقل ہونا اور معلم کا اپنے طلباء کو علماء بنا دینا، یہ باقاعدہ تعلیم کتاب چاہتا ہے۔ کتاب سامنے ہو اور پھر اس کی تشریح کی جائے اور اس کو پڑھایا جائے، پھر اس کے بعد وہ باضابطہ منتقل ہوتا ہے علم۔ یہاں اس آیت سے حضرت نے بات نکالی۔ تو بہرحال جب دین کا یہ علم سیکھا، اب ذہن میں یہ نیت رکھو کہ اس کو آگے سکھانا ہے۔ جی ہاں، اور بنگلہ دیش کے بہت سے مدرسوں میں اور ہندوستان میں بھی جانا کبھی کبھی ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ جو حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے کم درجے کے آدمی پر۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ جی 14ویں رات کے چاند کی جو فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، جتنی یہ بیان سن رہی ہیں اور عالمائیں اور معلمائیں اور طالبات سب ہیں، سب سنیں اور اس سوال پر غور کریں۔ عالم کی فضیلت عابد پر، تو سوال یہ ہے جو عالم عابد نہ ہو، عبادت نہ کرتا ہو، اس کی تو کچھ بھی فضیلت نہیں، وہ تو بالکل گیا گزرا ہے اور وہ تو گمراہ آدمی ہے۔ اچھا
عابد پر فضیلت، جو عابد عبادت گزار ہو اور دین کا علم نہ رکھتا ہو اور عالم نہ ہو تو وہ تو اس کی تو کوئی بھی عبادت معتبر نہیں، وہ تو ضالین اور گمراہ لوگوں میں ہے۔ تو عابد کے لیے عالم ہونا ضروری اور عالم کے لیے عابد ہونا ضروری، ورنہ دونوں میں کسی کی کوئی فضیلت نہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کس کو کس پر فضیلت دی گئی، مفضل کون اور مفضل علیہ کون؟ پھر سے ایک بار دہراتا ہوں، یہاں فرمایا حدیث شریف میں کہ عالم کی فضیلت عابد یعنی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ عالم کی تو اگر وہ عبادت نہ کرے کوئی بھی فضیلت نہیں، وہ تو بالکل گیا گزرا ہے، کیسے اس کی فضیلت ثابت کی جا رہی ہے؟ اسی طرح یہ جو عابد حدیث شریف میں آیا کہ عابد کے اوپر فضیلت، یہ عبادت گزار آدمی اگر عالم نہ ہو، دین کا علم نہ رکھتا ہو تو یہ تو ضالین اور گمراہ لوگوں میں ہے۔ یہ تو کسی درجے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تو وہ عالم اور دوسرے دنیا کے عبادت گزار اور اللہ والوں کے برابر یہ عابد، یہ تو کسی کا بھی برابر نہیں ہوگا، تو بالکل گمراہ ہوگا۔ تو آخر کس کو کس پر فضیلت دی گئی؟ پہلے والے کے پاس اگر عبادت نہ ہو تو بیکار، اور دوسرے والے کے پاس اگر علم نہ ہو، معلوم ہوا دونوں عالم بھی ہیں دونوں عابد بھی ہیں، تو کون سا افضل ہے کون سا مفضول؟ جواب سنو میری ماں اور بہنوں اور عزیزوں اور بھائیوں، جواب سنو۔ جواب یہ ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ فضل العالم المعلم علی العابد الغیر المعلم، یعنی وہ عالم جو عبادت کرتا ہے بقدر ضرورت، فرائض واجبات سنن پر عمل کر کے جو وقت اس کا بچتا ہے تو اس کو دین سکھانے میں لگاتا ہے، دین کے پھیلانے میں اور امت کی خدمت میں اور دوسرے خیر و بھلائی کے کاموں میں، جس میں خاص طور سے یہ دین کا سکھانا، دین کا پھیلانا اور لوگوں میں، یہ اتنی عظیم الشان فضیلت کی چیز حدیث شریف میں آیا، اللہ اجود جوادن، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے سخی ہیں اور اللہ کے بعد میں سب سے بڑا سخی ہوں، اور میرے بعد یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے بڑا سخی ہے؟ جس نے دین کا علم سیکھا اور پھر سکھایا۔ جی ہاں، نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جس نے میری گفتگو یعنی احادیث کو سنا اور پھر انہیں اچھی طرح محفوظ کیا اور پھر دوسروں تک پہنچایا۔ نزلہ سرسبز و شاداب، جی گھر میں سکون ہے، اولاد ہے، شوہر محبت کرتے ہیں، بڑے اطمینان کی زندگی گزر رہی ہے، کھانے کو ہے، پینوں کو ہے، نسلوں میں دین ہے، داماد ملے وہ ایسے ملے اور بہویں ملی وہ ایسی ملی، یعنی ایک پورا گھر کا نظام، یہ ہے سرسبزی و شادابی۔ کسی درخت کو سرسبز و شاداب جب کہیں گے، اس کی جڑ میں اچھی طرح پانی ہے اور اس کی شاخیں پھیل رہی ہے اور وہ تر و تازہ ہے اور اس پہ پھل پھول آ رہے ہیں، یہ سرسبز و شادابی ہے۔ یہ اتنی عظیم الشان دعا ہے احادیث شریفہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، میری نظر میں جس کا کوئی جواب نہیں، اتنی عظیم الشان دعا ہے۔ اور کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھنا جو احادیث شریفہ کو سیکھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے اور پھر دوسروں کو سکھا رہا ہے، یعنی علم حدیث کے درس و تدریس کا جس کا مشغلہ ہے، اور درس و تدریس میں یہ بھی شامل ہو جائے گا کہ احادیث یاد کر کے دنیا میں مختلف جگہوں میں جاتا ہے اور احادیث شریفہ سنا کے اس کے مطابق بیان دیتا ہے۔ یہ بھی احادیث کا پھیلانا ہے، یہ بھی قرآن کا پھیلانا ہے۔ بہرحال لیکن میرے عرض کرنے کا منشا یہ، جو عالم جس کی فضیلت ہے وہ کون ہے؟ ضروری عبادتیں تو کرتا ہے لیکن ضروری عبادتوں کے بعد پھر اپنا باقی وقت دین سکھانے میں لگاتا ہے۔ اور عابد کون سا ہے؟ ضروری علم ہے اس کے پاس مگر وہ اپنے وقت کو خالی کو نوافل میں گزار رہا ہے، نفلی عبادات میں گزار رہا ہے، دعاؤں مناجات میں گزار رہا ہے، تلاوت ذکر و اذکار میں گزار رہا ہے، دین سکھانے میں نہیں، اس پر ہے فضیلت۔ جی ہاں، کیونکہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے آتے تھے، ان کو اللہ کی طرف راہ دکھانے کے لیے آتے تھے۔ یہ کام علماء کرتے ہیں۔ کون سے علماء؟ جو دین سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو انبیاء کے وارث کن کو قرار دیا گیا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء،
تو کیوں بھائی انبیاء کے وارث کیوں؟ انبیاء کے وارث اس لیے ہے، بالکل واضح بات ہے، پہلے زمانے میں حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آتے تھے، وہ رشد و ہدایت اللہ کی دی ہوئی جی وہ لے کے آتے اور پھر لوگوں کو سکھاتے اور بتاتے، تو بعین ہی یہی کام آج کے زمانے کے جو علماء ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور عبادات لازمی یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سامنے سجدے کرنا، راتوں کو آہوزاری کرنا، یہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ عند اللہ کی نگاہ میں مقبول اور محبوب علماء میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ عزیز اور بھائیوں، ماں بہنوں، یاد رکھو، ہاں دین کا علم سکھانے میں اتنا بھی ہم نہ لگ جائیں کہ اپنے کو بھول جائیں۔ اپنے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ اپنی تسبیحات و معمولات و توجہ اللہ کے سامنے رونا، راتوں کو نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، مناجات، اس کا وقت ہی نہیں، ایسا بھی نہ ہو۔ اور یہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، چاہے پڑھنے کا زمانہ ہو چاہے پڑھانے کا، جو آپ کے شوہر ہیں ان کی رضا شامل ہو، مرضی شامل ہو۔ یعنی مرضی شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ضروری علم ہے، ضروری علم میں تو نہ والدین کی سنی جائے گی نہ شوہر کی سنی جائے گی، کسی کی نہیں، لیکن باقاعدہ عالمہ بننا ہے تو اپنے شوہر کی رضامندی کو شامل کر لو، کچھ خوشامد کر لو اگر وہ اس طرح راضی نہیں، یا جو تمہارے خاندان میں ایسی ان کی خالائیں، ان کی پھوپھیاں یا فلاں جو ان کو کہہ سکے اور ان کو سمجھا سکے اور ان سے باتیں کر سکے، اس طرح کسی انداز سے اس کی رضامندی لے لو۔ یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں جی کہ ورنہ تو وہ حضرت صفوان کی حدیث مشکات میں ہے، اور عورت نے جا کے شکایت کی، اس نے جا کے شکایت کی ہاں کہ میرا شوہر مجھے نفلیں نہیں پڑھنے دیتا، میرا شوہر مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتا، میرا شوہر صبح کو دیر سے اٹھتا ہے، وغیرہ 2-3 شکایتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ وہاں موجود تھے، یہ جو شکایت کرتی ہے کیا بات ہے؟ فرمایا یہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، میں جوان آدمی ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو کیسے پوری کروں، یہ تو نمازوں میں مشغول ہے، اور یہ تو روزے رکھتی چلی جاتی ہے، میں جوان آدمی ہوں، دن میں مجھے اس کی ضرورت ہے، رات کو میں پانی وانی دینے کے لیے، اور مطلب کاموں میں مشغول۔ خلاصہ ہے کہ جب شوہر کا حق ہے دن میں یا رات میں جب وہ چاہے حق زوجیت ادا کرے، میں اس سے کہتا ہوں تو کہتی ہے میں تو روزے سے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہہ دیا کہ تمہاری شکایتیں بے جا اور غلط، یہ تمہارے اوپر شوہر کا حق ہے، نفلی چیزوں میں چاہیے کہ ان سے اجازت لو۔ شوہر کا حق بہت عظیم ہے، میری ماں بہنوں یہ یاد رکھنا ہے، عالموں اور طالبات سب سن لیں، شوہر کا حق بہت عظیم ہے، لیکن اعظم الحقوق، شوہر کے حق سے بھی بڑا حق وہ اللہ کا ہے۔ یعنی والدین کا حق کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ شوہر کا حق اللہ نے۔ بڑوں چھوٹوں کا جو نظام اور حق رکھا ہے، تعظیم کا، شفقت کا، کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ تو اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ اللہ کا حق ٹوٹ رہا اور چھوٹ رہا ہو والدین کی وجہ سے یا شوہر کی وجہ سے، پھر ان کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں مختصر لفظوں میں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ لیکن گھروں میں تیڑ پھیڑ مت کرنا، جوش جذبے میں نہ آنا، تم جاہل ہو، تمہیں کیا پتا، تم تو ڈگری پا کے آئے ہو، اسکولوں میں پڑھے ہو، ہم عالم آئے، ہم سے پوچھو۔ نہیں، اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں جس کو سجدہ کیا گیا ہو اور کیا جائے اور کیا جا سکے۔ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو مسجود بنا دے، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اندازہ لگائیے کہ اس کا حق کتنا اونچا اور بلند ہوگا۔ جب اللہ نے رشتے ازدواج میں کہیں جوڑ دیا، حتی الامکان اگر بہت بڑی کوئی نافرمانی اور زناکاریاں اور فحش و اس کی باتیں نہ ہو تو جڑ کے ہی رہنا چاہیے، اور محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، منت سماجت کر کے، ذرا 2 آنسو گرا کے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو ہر کھانے پینے کی چیز پہ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انشاءاللہ اس کا دل ملائم ہو جائے گا، اور یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ 4 کلمات پڑھ کر وقتاً فوقتاً اپنی بات پیش کرو، لیکن جوش، غصہ، گرمی، تیڑ پھیڑ اور تکلیف دہ جملے جیسے نشتر لگایا حضرت تھانوی نے لکھا ہے، عورتوں کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں شوہروں کے حق میں جیسے جا کے ان کے دل کو چیر ڈالیں، نشتر لگا کے چیرا پھاڑی کر دیں، یہ نہ نکالنا، یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ سارا علم تمہارا پھر ایک طرف ہو جائے گا، ساری فضیلتیں اور سارا سب ایک طرف۔ جتنا وہ اجازت دے خوشی کے ساتھ اس سے معلوم کر لو، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنی چاہیے، اس کی راحتوں میں کمی نہ آنی چاہیے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اگر اللہ کا حق کہیں ٹوٹ رہا، وہ کہے چلو سیر و تفریح کے لیے سمندروں کے کنارے وہاں ننگے پن میں اور وہاں نہانا ہے اور یہ کرنا ہے، اور وہاں نہیں، بالکل نہیں،
آپ کو چلنا ہے ہم چل سکتے ہیں لیکن ہم نہیں نکلیں گے, ہم رہیں گے ایک طرف, ہمیں نہیں جانا وہاں, اول تو پہلی کوشش یہی ہو, وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ سب چیزیں تو ماشاءاللہ جب آپ کو یہ سب احادیث پڑھائی گئی اور سب کچھ پڑھایا گیا آپ لوگوں نے سنی ہوگی. تو آگے نیت رکھو, یہ میں بتانا چاہتا تھا. اب آگے یہ نیت رکھیے کہ العالمات المعلمات, عالمہ بنی ہے تو معلمات بننا ہے, آگے ہمیں دین سکھانا ہے. سوال کہاں سکھائیں, کس کو سکھائیں؟ ہر جگہ تو مدرسہ نہیں تو مدرسہ ایک دم سے 100-200 طلبہ طالبات سے تھوڑا ہی تیار ہوتا ہے. آپ جہاں ہیں وہاں سے رابطہ کرو. آپ کی خالہ زاد, پھوبھی زاد, تایا زاد, چچا زاد, مامو زاد, بہنیں بہت سی جو اسکولوں کالجوں میں پڑھی اور انہیں دین بالکل نہیں آتا, یا آپ کی بھابھی یا فلاں جو اس طرح کی گھرانے میں ہے ان کو دین نہیں آتا, تو اب تو آن لائن کا زمانہ ہے, 2-4-6 کو اکٹھا کر لو, اپنا وقت نکالو 1-2 گھنٹے میں. تمہیں پوری عالمہ اگر نہیں بننا تو چلو تب بھی 1-2 سال کے اندر بہت سے ایسے کورس آج کل شروع ہوئے ماشاءاللہ, جن میں پوری عالمہ تو نہیں اور نہ پورا عالم, لیکن دین کی ضروری باتیں پہنچائی جا سکتی. پہلی کوشش یہ ہو کہ مقامی کوئی ایسا چھوٹا موٹا گھر پر مدرسہ شروع کرو جس میں آس پاس پڑوس کی 2-4 بچیاں آ جائیں اور ان کو پڑھاؤ. یہ نیٹ کا ایک بہت بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جہاں 2 گھنٹے اس پہ پڑھنے میں لگی رہی, وہیں پھر کھول کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنا شروع کر دی. اسی لیے میں نے ایک دن ایک خواب دیکھا اور اس خواب کا مفہوم یہ تھا. میں نے ایک بزرگ سے ذکر کیا, کہا ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, خواب بالکل واضح ہے. میں بیان کرتا ہوں اور ادھر بھی گندگی, بیان سننے والے ہیں, ادھر بھی گندگی, چاروں طرف گندگیوں میں. سمجھ لو بات اچھے سے, بالکل واضح خواب. یعنی اس آن لائن میں جو نیٹ کی گندگی ہے یہ اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر تک یوٹیوب اور یہ کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی پہ آ کے دین کی دعوت اور یہ سب چلانے پھیلانے کے بارے میں سختی کے ساتھ منع کیا. میں بھی بہت سختی سے منع کرتا ہوں. یہ یوٹیوب وغیرہ کے معاملات کیا ہیں؟ جس چمچی سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی تھی, جس چمچی سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے بچے کا پاخانہ صاف کر کے اسے آگے کیا ہو اور دھل کے رکھ دی ہو اور شوہر کو بتاؤ اسی چمچی سے میں نے بچے کا پاخانہ صاف کیا, لیکن صاف کر دی میں نے, لو اسے استعمال کرو, تو کہے گا توبہ توبہ توبہ, یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو 10-20 مرتبہ اسی چمچی سے صبح سے شام تک پاخانہ صاف ہو اور پھر اسی کو دھل کے تم اس سے جو ہے حلوہ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤ. بہت خطرناک, نازک اور سنگین اور بھیانک معاملہ ہے یہ نیٹ کا. زہریلا سانپ ہے, بالکل ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اور امت کی شہزادیوں کو ڈس لیا ہے اس نے, ڈس لیا. کیوں؟ پہلے تو یہ سارے فتنے باہر تھے, بیٹھو رکشے میں بیٹھو, گاڑی میں بیٹھو, جاؤ اور جا کر کے ایمان اور یہ ساری چیزیں خراب ہوتی تھی. اب چھتوں میں نقب لگا کے دیواروں کو توڑ پھوڑ کے جی پہلے باطل نے ہمارے گھروں کے اندر بلا. کوئی حد ہوتی ہے. آپ کی جوان بچی, ابھی اس کی شادی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور جوان بچی ہے اور اسکول میں پڑھتی ہے اور ادھر ادھر پڑھتی ہے, اور آپ نے اس کو شاندار قسم کا موبائل ضد کر کے دلوایا شوہر سے, وہ تیار نہیں تھا. ماں آ جاتی ہے آڑے اور ضد کرتی ہے دے دو. اب وہ بیٹھی ہے اندر تصویروں کے ساتھ فون کر رہی ہے, جس کو جی چاہتا ہے وہ ادھر سے گندی تصویر لڑکے کی دیکھ رہی ہے اور ادھر سے اپنی تصویر کس حال میں دکھا رہی ہے. یہاں کا ایک واقعہ جی ہمارے ملک کا, ننگی تصویر بیٹی کی اپنی کسی کو کمپیوٹر پہ نظر آئی, جی مادر ساد ننگی, تو جب اس نے دیکھا چاروں طرف پھیل گئی وہ. اب مسجد میں آوے تو سر چھپانے کی اس کو جگہ نہ ملے, کہاں جائے؟ کیوں؟ اس کی بیٹی سے کسی سے معاشقہ, اور پھر یہ ہوا اور وہ ہوا, یہ ایسی تصویر مجھے بھیجو. اس نے کہا میں ایسی بھیجوں؟ ہاں تم ایسی بھیجو. ایمان کہاں رہے گا؟ ایمان اور حیا یہ تو 2 لازم و ملزوم چیزیں ہیں. سمجھ لیجئے اس بات کو. اس لیے اپنے گھر کو جی جنت کا خوشگوار وہ گہوارہ اگر بنانا ہے تو جوان بچیوں کو کیوں تم یہ دلوا رہی ہو, اور جوان بچوں کو کیوں دلوا رہی ہو اپنے شوہروں کو ضد کر کے؟ دے دو, کچھ حرج نہیں. اگر پڑھنا بھی ہے تو جتنی دیر پڑھو, اس کی تو تفصیلات ہیں, پھر اپنے مشائخ سے پھر پوچھنا چاہیے اپنا علاج. جی میرے سامنے کتنے ایسے مدرس وہ مجھے لکھتے ہیں حضرت میں پھر مبتلا ہو گیا, صبح وہ درس دے رہے ہیں, جا کے درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں, اور 10-20 دن محفوظ رہے. پھر میں نے کہا خبردار, اسے اپنی والدہ کے پاس رکھو, اسے اپنے والد کے پاس رکھو, اور جتنی دیر تم پڑھو بس جتنی دیر بیان ہو وہاں سنو, اور پھر فوراً اسے پہلے سے کہہ دو کہ میں صرف اتنی دیر کے لیے لوں گا اور مجھ سے فوراً لے لینا, اور دے دو.
اسے کہہ بھی دو کہ میں یہ خراب ہے، گندگی ہے، اپنے پاس اسے رکھو۔ اگر اپنے ہی پاس کہیں بند کر کے رکھو تو چونکہ قدرت کا تعلق ضدین سے ہے، یعنی آپ اسے نکال بھی سکتی ہیں اور آپ اسے رکھ بھی سکتی ہیں۔ جب اندر نفس کو جوش آئے گا جی اور تنہائی ملے گی، پھر نکال کے اس میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا شروع کر دو گی۔ تو جو انوارات، جو نور اور جو روشنی جی اور جو فوائد آپ نے وہ دین کی باتیں سن کر اور احادیث شریفہ کا درس لے کے جو کچھ حاصل کیے تھے وہ تو سارے نکل گئے۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب نے فرمایا، کل کے میرے بیان میں نے ذکر کیا ہے، لغویات سے عبادات کا نور چلا جاتا ہے تو معاصی اور معصیات اور گناہوں سے کیا حشر ہوگا دل کا۔ اسی لیے تو حضرت فرماتے تھے جہاز میں بیٹھ کر یہ جو ان کو تم دیکھتے ہو ایئر ہوسٹس کو، تو جو عمرہ کیا ہے وہ سارا عمرے کا نور تو تم نے صاف کر دیا، وہ تو نکل کے بھاگ گیا۔ بہرحال تو عالمہ بنی ہو تو اب آگے فکر کرو کہ اس علم کو ہمیں آگے سکھانا ہے۔ آج دہریت کا اور بے دینی کا اور لادینیت کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نہ ہونے کا اور ایسی اس نیٹ پر چیزیں چلائی جا رہی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ایمان بچانے کا اپنے گھر والیوں جو گھر والی خواتین ہیں جی جو تمہارے تعلق پہچان میں ہیں، اب تو اس لحاظ سے دنیا محلہ ہے کہ آپ ایک مدرسہ شروع کرو جی، دبئی میں بیٹھے کوئی مدرسہ شروع کرے، دلی میں بیٹھے شروع کرے، افریقہ میں، سعودی میں، اور اس کا مدرسہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ عائشہ صدیقہ وقتاً فوقتاً جی بہت سی بچیاں خواتین جب وہ بھیجتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ یہ میں فلاں مدرسے سے منسلک ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی اصلاح کراؤں جی، اسے پھر کچھ باتیں بتا دی جاتی ہے۔ جہاں بھی جس کا ربط ہو کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے علم کی یہ روشنی ہم کو پھیلانی ہے جی، وراثت نبوت۔ اور ماضی میں ہمارے سلف میں ایسا نہیں کہ صرف مردوں ہی نے دین کا کام کیا، خواتین اور عورتوں نے پوری کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہے، بہت سا احادیث کا کام اور بہت سے کام کیے، اور کتنی راویات عورتیں آتی ہیں تو وہ راویات حدیث کی روایت کرنے والی عورتیں کیسے آ گئی؟ ظاہر ہے انہوں نے اس کو محفوظ کیا، اس پر محنت کی، اس پر جدوجہد کی۔ تو اسی طرح آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو یہ نیت رکھو دل میں، دیکھو جو میں ابھی اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہوں، یہ نیت دل میں رکھو کہ مجھے آج سے فیصلہ کرنا ہے اللہ عز و جل کا کلام قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جتنا مجھ سے ہو سکے دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ جی تو یہ بہت عظیم الشان کارنامہ ہوگا۔ عالم معلم یدعا کبیر فی ملکوت السماوات، آسمان بالا میں جی اور عالم بالا میں اللہ عز و جل کے یہاں جو عالم ہو اور ساتھ میں معلم ہو اسے عظیم شخصیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، عظیم شخصیت۔ اور اس کا احساس اور پتہ جب چلے گا جب مر کے آدمی چلا جائے گا کہ جو عالم معلم تھا مال کے پیچھے نہیں لگا اور گھروں میں چیزیں بنا کے بیچنا۔ بہت سی ہماری خواتین جب ان ملکوں میں آتی ہے تو سوچتی ہیں چلو مجھے جتنی انگلش آتی ہے پڑھاؤں اور ٹیوشن لے کے جو ہے کچھ کمائی ہو جایا کرے گی، گھر کے 1000-2000 ریال بن جایا کریں گے۔ نہیں، کچھ تو اس طرح کی ہیں تو انہوں نے ریال بنا لیے، لیکن کچھ وہ ہیں جو دین سکھانے پہ لگی۔ مرنے کے بعد حدیث شریف میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، سب کچھ ختم۔ جب انسان کو موت آئی تو اعمال سب ختم، 3 چیزیں باقی ہے، اولاد صالح، نیک اولاد، اور علم جو دنیا میں اس نے چھوڑا، اور صدقہ جاریہ۔ یہ چیزیں قیامت کی صبح تک اس کا فائدہ اسے قبر میں پہنچتا رہے گا۔ بہت بڑا ذخیرہ ہے، مال چیزیں تو سب یہاں رہتی ہے، لیکن میں جیسے ابھی بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہی ہیں، جو ان باتوں کو سن کر جس کے دل میں دین کا جذبہ آئے اور پھر وہ اس کو لے کے چلے اور پھرے، تو میرے لیے یہ قیامت تک کے لیے ذخیرہ۔ کیوں؟ جہاں یعنی ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو یہ سمجھ آ جائے اور سمجھ لے وہ دنیا بالکل بقدر ضرورت کر کے اپنی زندگی کا ہر سانس فدا کر دیتا ہے دین پر۔ پوری میرے سامنے صبح کتاب میں دیکھ رہا تھا وقت کی اہمیت، اور کل اسی پر بیان بھی کیا۔ ہمارے اسلاف نے اپنا اوقات کس طرح آخرت کے کاموں میں لگائے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ہے باقی اور یہ ہے فانی۔ اس پر جو وقت لگا، کتنے علماء بیچارے سعودی ریاض اور ادھر ادھر آ کے وہ چھوٹے سے ریال وغیرہ کے چکر میں اپنی علمی صلاحیتیں ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا بیچارے قابل رحم ہیں۔ کاش کوئی جلا بھونا دل والا ان کو مل جائے، اللہ والا، اور انہیں چوٹ لگا دے دل پر کہ تم اپنے علم کو فلوس اور ریال کے پیچھے کہاں ضائع اور ختم کر رہے ہو۔
میاں جاؤ 2 10 20 مدرسے، یہ نہیں کہ پہلے سے ایک تعمیر کھڑی ہو بہت بڑی اور بڑا مدرسہ ہو، یہ کیوں ہم چکر میں رہتے ہیں؟ 2 سے شروع کرو، 10 سے شروع کرو، 5 سے شروع کرو، اور اللہ کو پیش نظر رکھو، اے اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے اپنے آپ کو دین سکھانے کے لیے ڈال دیا ہے، آپ کی رضا کے لیے میرے پیش نظر دین سکھانا ہے، بس آہستہ آہستہ اس کا نام اور وہ ہوتا چلا جائے گا اور افراد بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ عز و جل یہ جو پروگرام ہوا اسے اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور یہ جو نظام چلا ہوا ہے اس میں پورا اخلاص ہو اور تقوی ہو اور مکمل احتیاط کے ساتھ شریعت کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جاری و ساری رکھے، اور ہم سب کو مرتے دم تک زندگی کے آخری سانس تک اللہ عز و جل ایسی زندگی دے جو سورہ عصر میں اللہ عز و جل نے بتائی ہے کہ دین کو سیکھنا، خود عمل کرنا، جی دین کو خود سیکھنا اور عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا، ان کی زندگیوں میں دین کو لانا، یہ ہے کامیابی والی زندگی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔